अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जंग का 5वां दिन बगैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का तो आराम मिल गया, लेकिन सलारों ने आराम न किया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलारों को अपने साथ मसरूफ़ रखा था। उन्होंने 8000 घुड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सलारों को अपना नया मनसूबा समझाया। उन्होंने ये मनसूबा अपने जिन प्यादा और सवारों के लिए बनाया था, उनमें आधी तादाद ज़ख्मी थी। ऐसा ख़तरा खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तलू हुई, रूमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सलार गरीगरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। गरीगरी उनका सलार था जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। गरीगरी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका। क्या तुम्हारे सलार आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? गरीगरी ने ललकार कर कहा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और गरीगरी की तरफ गए। रुक जा इब्ने जराह। हज़रत खालिद ने अबू उबैदा को पुकारा और घोड़ा दौड़ाकर उनके करीब चले गए। कहने लगे कि तू आगे नहीं जाएगा, मुझे जाने दे। आह अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, वो मुझे ललकार रहा है। अमीनुल उम्मत को रोक लो। मुतअद्दिद सलारों ने शोर मचाया, इब्ने वलीद को जाने दो। नाजरीन, दो मौरख लिखते हैं कि गरीगरी को मुसलमान सलार माहिर तेग जन समझते थे। तेग जनी में अबू उबैदा भी कम न थे। फिर भी सब हज़रत खालिद को गरीगरी की टक्कर का आदमी समझते थे। लेकिन अबू उबैदा ने किसी की ना सुनी और गरीगरी के मुकाबले के लिए चले गए। गरीगरी ने हज़रत अबू उबैदा को अपनी तरफ आते देखा तो उसने घोड़े को ईड़ लगाई और इस तरह एक तरफ ले गया जैसे वो पहलू की तरफ से आकर तलवार का वार करना चाहता हो। हज़रत अबू उबैदा ने घोड़ा रोक लिया और गरीगरी को कंख्यों देखते रहे। गरीगरी ने अपने ही अंदाज से घोड़ा घुमाकर और दौड़ाकर अबू उबैदा पर वार किया। वार ऐसा था कि लगता था रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन अबू उबैदा ने वार रोक कर घोड़े को घुमाया और बड़ी फुर्ती से वार किया। गरीगरी ने वार रोक लिया। इसके बाद तलवारें टकराती और घोड़े अपने सवारों के पैंतरों के मुताबिक घूमते मुड़ते दौड़ते और रुकते रहे। दोनों सलार शमशीर जनी के उस्ताद मालूम होते थे। दोनों के वार बड़े ही तेज थे और हर वार लगता था कि हरीफ को काट देगा। दोनों फौजें अपने अपने सलार को चिल्ला चिल्ला कर दाद दे रही थीं। कभी दोनों फौजें यूं दम बखूद हो जातीं जैसे वहां कोई इंसान मौजूद ही ना हो। गरीगरी ने एक वार किया जो अबू उबैदा ने रोक लिया। अबू उबैदा वार करने लगे तो गरीगरी ने घोड़ा दौड़ा दिया और हज़रत अबू उबैदा के इर्द गिर्द घूमने लगा। अबू उबैदा वार करने को बढ़ते तो वो रुक कर वार रोकने की बजाय घोड़े को परे कर लेता। अबू उबैदा ने उस पर वार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वार से भाग रहा था। ऐसे नज़र आता था जैसे वो मुकाबले से मुंह मोड़ रहा हो। अबू उबैदा उसके पीछे हो गए। आखिर उसने घोड़े का रुख अपने लश्कर की तरफ कर दिया। अबू उबैदा उसके पीछे पीछे और उसका पीछा करते रहे। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। अबू उबैदा ने भी रफ्तार बढ़ा दी। रूमी लश्कर पर तो खामोशी तारी हो गई, लेकिन मुसलमानों ने दादो तहसीन का शोर बपा कर दिया। रूमी सलार मुकाबले से मुंह मोड़कर भाग गया था। गरीगरी ने घोड़े को एक तरफ मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी। अबू उबैदा ने घोड़े को ईड़ लगाई और उसके करीब चले गए। गरीगरी ने घोड़ा घुमाकर फौरन अबू उबैदा के सामने कर दिया। ये उसकी चाल थी। वो भाग निकलने का धोखा दे रहा था। धोखा यह था कि वो अचानक घूम कर अबू उबैदा पर वार करेगा और उन्हें वार रोकने की मोहलत नहीं मिलेगी। नाजरीन, मुअर्रिख तिबरी और बिलाजरी ने लिखा है कि अबू उबैदा चौकन्ने थे और गरीगरी के धोखे को समझ गए थे। गरीगरी फौरन पीछे को घोड़ा मोड़कर वार करने लगा तो अबू उबैदा की तलवार पहले ही हरकत में आ चुकी थी। गरीगरी की गर्दन मौजू जाविये पर थी। अबू उबैदा का वार सीधा गर्दन पर पड़ा और गर्दन एक तरफ ढलक गई। गरीगरी घोड़े से गिर पड़ा। मुसलमानों ने दादो तहसीन का गुल गपाड़ा बपा कर दिया। दस्तूर के मुताबिक अबू उबैदा को घोड़े से उतर कर गरीगरी की तलवार खद जरा उतार लेनी चाहिए थी, लेकिन वो घोड़े से ना उतरे। कुछ देर गरीगरी को तड़पता देखते रहे। जब उसका जिस्म बेहिस हो गया तो अबू उबैदा ने घोड़े को ईड़ लगाई और अपनी सफ़ों में आ गए। इब्ने वलीद अबू उबैदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए न रुके। वो घुड़सवार दस्ते के पास चले गए जो उन्होंने उस रोज़ की जंग के लिए तैयार किया था। 8000 सवारों के इस दस्ते को दाएं पहलू पर अमर बिन आस के दस्तों के अक़ब में ऐसी जगह खड़ा किया गया था जहां से यह दुश्मन को नज़र नहीं आ सकता था। हज़रत खालिद ने अपनी तमाम फ़ौज को सामने हमला करने का हुक्म दे दिया। रूमी सलार हैरान होते होंगे कि मुसलमान सलारों का दिमाग जवाब दे गया है कि उन्होंने एक ही बार सारी फ़ौज हमले में झोंक दी है।
رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں ہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی، کیونکہ حضرت خالد کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 100 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار مہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمر بن عاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمر بن عاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ حضرت خالد چاہتے تھے کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کو سامنے سے الجھایا جائے۔ عمر بن عاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقصد پورا کر دیا۔ حضرت خالد نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمر بن عاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں، تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمر بن عاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ حضرت خالد نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں، بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل وقت کے سوار دستے مدد کو آئیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو حضرت خالد نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے ارمینی تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ارمینی سلاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سلار جبلہ بن اہم تھا۔ اس نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ارمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ دو مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سلاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان، جو کبھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی حضرت خالد کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت خالد نے دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت خالد اب اپنے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سلار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے،
کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت خالد نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے سوائے ایک راستے کے۔ حضرت خالد کی کوشش یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں، چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ حضرت خالد نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو حضرت خالد کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی رکات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے، ان کے سامنے یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان پر چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سرار زرار بن ازور تھے۔ ان کا جسم ناف سے اوپر ننگا تھا۔ حضرت خالد نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار کو 500 سوار دے کر وادی الرقات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا تھا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہ تھی کہ اس کے تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ حضرت خالد نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر گئے تو اوپر زرار کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑھکتے ہوئے نیچے جاتے تھے۔ اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی۔ رومی سلاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو انہوں نے اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف فرا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ ارمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف فرا دیکھا تو اپنے سلاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ حضرت خالد نے کہا سیدھا حملہ کر دو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریا ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور پیادے گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ ایسی جگہ تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود مند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح مینوں میں کچل ڈالا۔ جہاں کچھ جگہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلہ کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں نے رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائی عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ حضرت خالد کی للکار تھی۔
मोमिनीन कुफर की चट्टानों को पीस डालो। मुसलमान सवार बागों को झटका देते तो घोड़े अपनी अगली टांगें उठा लेते थे, और जब घोड़े टांगें नीची लाते तो एक दो रूमी कुचले जाते। ये तो रूमियों का कत्लेआम था। रूमी वादी और रकाद की तरफ भाग रहे थे। जहां वो अगले अमूदी किनारे की एक घाटी पर चढ़ते तो जरार के सवारों की बर्छियों से छलनी होते और ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आते। मुसलमानों ने इस फतह के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की थीं, और जो शदीद जख्मी हुए थे उनमें से कई एक सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। ये जंग मुसलमान औरतें भी लड़ी थीं। औरतों ने अपने भागते मर्दों को धमकियां देकर भागने से रोका था। अब वो दुश्मन जो इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के इरादे से 1.5 लाख का लश्कर लाया था, बड़े बुरे फंदे में आ गया था। वादी और रकाद उसके लिए मौत की वादी बन गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की वो दुआएं कबूल कर ली थीं जो वो रातों को जाग जाग कर मांगते और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते रहे थे। वो एक आयत का विर्द करते रहे थे। कितनी ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। अल्लाह सब्र और इस्तकामत वालों का साथ देता है। अब मैदान जंग की ये कैफियत हो गई थी कि रूमियों की चीखें उठती थीं जो मुसलमानों के नारों में दब जाती थीं। वादी में गहरी खायां भी थीं। बाज रूमी उनमें भी गिरे और बड़ी बुरी मौत मरे। जंग यरमूक के छठे और आखिरी रोज का सूरज मैदान जंग के गर्दो गुबार में डूब गया। मशलें जल उठीं और रूमियों की लाशों के दरमियान घूमने फिरने लगीं। ये मुसलमानों की मशलें थीं। वो अपने शहीदों और शदीद जख्मियों को उठा रहे थे और माले गनीमत भी इकट्ठा कर रहे थे। खैमा गाह में इतला पहुंची तो औरतें दौड़ी आ गईं। वो कई मील फासला तय करके आई थीं। वो अपने खामदों को, अपने भाइयों और बेटों को ढूंढ रही थीं। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हजरत खालिद की जंग अभी जारी थी। रात भर मुसलमान शहीदों, जख्मियों और माले गनीमत के साथ मसरूफ रहे, लेकिन हजरत खालिद की मसरूफियत कुछ और थी। उनके लिए अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जो रूमी कैदी पकड़े थे उनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालूम करते रहे थे कि उनका सलार आला महान जो आर्मेनिया का बादशाह भी था किस तरफ गया है। बेशतर कैदियों को मालूम ना था। आखिर पता चल गया, उनको इंताकिया की बजाय दमिश्क की तरफ जाते देखा गया था। इसके साथ ही उसका मुहाफ़िज सवार दस्ता था जिसकी तादाद 2000 थी। सुबह तलू होते ही हजरत खालिद अपने सवार दस्ते को साथ लेकर महान के ताक़ुब में रवाना हो गए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।